بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ گھر کون سے ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہتا ہے، پوچھا گیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 3 بدبخت گھر کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جس گھر میں بیٹی روتی ہے تو بیٹی کی آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک باپ کے گھر کی رونق لے جاتی ہے، اور دوسرا باپ کے سامنے کیے گئے ناز و نخرے بھی ساتھ لے جاتی ہے، تیسرا باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ کسی نے کہا، بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے کہ خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، وہ نادان، اللہ تعالیٰ بیٹی بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کم بخت، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمان کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں ہوتا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے گا۔ 3 رحمتوں کو اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، اور وہ 3 رحمتیں کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا اگر انسان خوش دلی سے قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا گھر مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا بیماری کا آنا، بیماری بھی جب انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو تو نہ انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، وہ ہے مالا مال بن جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، 3 دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں کھایا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ۔ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر جب اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، بسم اللہ کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج دے، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم، میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا
تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میرے خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو جو یہ مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کی قدر کیجئے گا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت کرتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائیں، ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو، ان بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔